بنسی داس نے جواب دیا، میں آخری وقت تک تمہارے ساتھ ہوں۔ آپ تھوڑی دیر پروہت کے بھائی کی قیامگاہ سے باہر میرا انتظار کریں، میں قیدیوں کو رہا کرتے ہی وہاں پہنچ جاؤں گا۔ آپ وہ جھونپڑی تلاش کر سکیں گے؟ میں نے جواب دیا، وہاں میں آنکھیں باندھ کر جا سکتا ہوں۔ وہ ظالم اسی گھر میں ٹھہرا ہے جہاں مجھے پناہ ملی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں عائشہ کے گھر کی دیوار کے قریب ایک درخت کے نیچے کھڑا پروہت کے بھائی کے یہ الفاظ سن رہا تھا، تم دیوانی ہو، یہ تمہاری خوش قسمتی تھی کہ میں نے تمہیں جنگل میں گرفتار ہوتے وقت دیکھ لیا تھا۔ تم جیسی خوبصورت لڑکی کو زندہ رہنا چاہیے، اور میں تمہیں جو زندگی عطا کر سکتا ہوں اس پر نگر کوٹ میں اونچی ذات کی ہزاروں لڑکیاں رشک کریں گی۔ تم اس جنگل سے نکل کر اس مندر کی سیر کرو گی جو راجوں کے محلوں سے زیادہ عالی شان ہے اور جس کے پجاری سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھاتے ہیں۔ میں اس پروہت کا بھائی ہوں جس کے سامنے نگر کوٹ کا راجہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے۔ میں تمہیں شدھ کر کے اپنے گھر میں جگہ دوں گا۔ میں نے تمہیں اس لیے بلایا تھا کہ مجھے تمہارا قیدیوں کے ساتھ رہنا پسند نہیں تھا۔ دیکھو، میں نے یہ سمجھ کر کہ تمہیں بھوک لگی ہوگی اپنا کھانا تمہارے لیے رکھ چھوڑا تھا۔ بیٹھ جاؤ۔ مجھے ناراض کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ کالی دیوی کے سامنے دوسرے قیدیوں کی طرح تمہارا بھی بلیدان دیا جائے گا۔ عائشہ کی آواز سنائی دی، ذلیل کتے، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، تم مجھے مار سکتے ہو، میری عزت نہیں چھین سکتے، مجھے چھوڑ دو ورنہ میں شور مچاؤں گی۔ پروہت کے بھائی نے کہا، اگر تم چلاؤ بھی تو اس وقت کسی کو اس جھونپڑی کے قریب آنے کی جرت نہیں ہوگی۔ اس وقت نگر کوٹ کا راجہ بھی یہاں ہو تو وہ بھی تمہاری چیخوں پر توجہ دینے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ عائشہ چلا رہی تھی، مجھے چھوڑ دو، میں اپنے بھائیوں کے ساتھ مرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری قوت برداشت جواب دے چکی تھی اور میں آگے بڑھ کر جھونپڑی کے اندر داخل ہونے کو تھا کہ مجھے گشت کرنے والے سپاہیوں کی ایک ٹولی کی چاپ سنائی دی اور میں پھر درخت کے ساتھ سمٹ کر کھڑا ہو گیا۔ عائشہ کی چیخو پکار سن کر سپاہی بھاگ کر آگے بڑھے اور ایک سپاہی دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے مہاراج مہاراج کہہ کر آوازیں دینے لگا۔ اندر سے پروہت کا بھائی گرجتی ہوئی آواز کے ساتھ چلایا، گدھا کہیں کا، بھاگ جا یہاں سے ورنہ میں تمہاری کھال اتروا دوں گا۔ سپاہی رفو چکر ہو گئے۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ اندر سے بند تھا۔ پروہت کا بھائی عائشہ سے کہہ رہا تھا، دیکھ لیا تم نے، تمہاری چیخیں بے فائدہ ہیں، اب اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور غور سے میری باتیں سنو۔ مجھے معلوم تھا کہ دروازہ کافی مضبوط ہے اور معمولی دھکے کے ساتھ اسے توڑنا ممکن نہیں، لیکن قدرت نے میری مدد کی اور اچانک ایک طرف سپاہیوں کی چیخو پکار سنائی دینے لگی۔ میں نے زور سے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہا، مہاراج، دشمن نے حملہ کر دیا ہے، اپنی جان بچائیے۔ میری تدبیر کارگر ثابت ہوئی۔ پروہت کے بھائی نے جلدی سے دروازہ کھول کر باہر جھانکا اور میں نے اس کے سینے پر تلوار کی نوک رکھتے ہوئے کہا، اگر تم نے شور کیا تو تمہاری جان کی خیر نہیں۔ پروہت کا بھائی الٹے پاؤں پیچھے ہٹا اور میں نے جھونپڑی میں داخل ہوتے ہی دوسرے ہاتھ سے پروہت کے بھائی کے منہ پر ایک گھونسا رسید کر دیا۔ پروہت کا بھائی گر پڑا اور عائشہ سسکیاں لیتی ہوئی مجھ سے لپٹ گئی۔ پروہت کے بھائی کو بے ہوش دیکھ کر میں نے اسے باندھنے کی ضرورت محسوس نہ کی اور لکڑی کی مشل جو کمرے کے ایک کونے میں جل رہی تھی بجھا کر عائشہ کے ساتھ باہر نکل آیا۔ اتنی دیر میں بنسی داس پہنچ چکا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں نے قیدیوں کو بھگا دیا ہے، لیکن پڑاؤ سے باہر نکلنے سے پہلے گشت لگانے والے پہرے داروں کی کسی ٹولی نے انہیں دیکھ کر شور مچا دیا۔ اب بہت سے سپاہی جنگل کی طرف ان کا پیچھا کر رہے ہیں اور باقی فوج افراتفری کی حالت میں ادھر ادھر بھاگ رہی ہے۔ اکثر سپاہی یہ سمجھ رہے ہیں کہ دشمن نے ہم پر حملہ کر دیا ہے، ہمارے لیے نیچے جنگل کی بجائے پہاڑ کا راستہ بہتر ہوگا۔ چنانچہ ہم پہاڑ کی طرف چل دیے۔ بجلی کی چمک میں ہم کبھی کبھی اپنی منزل کا راستہ دیکھ لیتے تھے۔ سپاہی بدحواسی کی حالت میں شور مچاتے ہوئے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ افراتفری کا یہ عالم تھا کہ اگر ہم تینوں قیدی ہوتے تو بھی شاید ہماری کوئی پرواہ نہ کرتا۔ ہم کسی مشکل کا سامنا کیے بغیر پڑاؤ سے نکل گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد
آبشار کا شور سن کر میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ ہم اس مقام کے قریب پہنچ چکے ہیں جہاں عائشہ کے ساتھ میری پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ بجلی کی چمک کے ساتھ وہ پگڈنڈی بھی دیکھ چکا تھا جو آبشار کے قریب جاتی تھی، اور ہم اس پگڈنڈی کو چھوڑ کر سیدھے پہاڑ کی طرف جا رہے تھے۔ اب تک ایک غیر معمولی عزم نے مجھے اپنی جسمانی تکلیف کا احساس نہیں ہونے دیا تھا، لیکن اطمینان کا سانس لیتے ہی میری ہمت جواب دینے لگی۔ دن کے وقت عائشہ کو جنگل تک پہنچانے کی جدوجہد میں میری ٹانگ کا زخم دوبارہ خراب ہو چکا تھا، اور اب میں چڑھائی کے باعث سخت درد محسوس کر رہا تھا۔ میرے لیے یہ احساس بہت تلخ تھا کہ میں زیادہ دیر تک عائشہ اور بنسی داس کا ساتھ نہیں دے سکوں گا، اور اگر میں گرتا سنبھلتا ان کے ساتھ چلتا رہا تو صبح تک ہم زیادہ دور نہیں جا سکیں گے۔ سپاہی صبح کی روشنی میں ہمیں ڈھونڈ نکالیں گے، اور صرف میری وجہ سے 2 اور جانیں ضائع ہو جائیں گی۔ ٹانگ میں ہر لہجہ بڑھتے ہوئے درد نے مجھے جلد ہی کوئی فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے پہلے بنسی داس سے وعدہ لیا کہ وہ میرا ہر حکم مانے گا، اور پھر عائشہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، عائشہ، یہاں سے ہمارے راستے جدا ہوتے ہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، اس لیے آگے بنسی داس تمہارا ساتھ دے گا۔ عائشہ نے جواب دیا، آپ کے سوا مجھے کسی ساتھی کی ضرورت نہیں، ہم ایک ساتھ جان دیں گے۔ میں نے کہا، عائشہ، میرا کہا مانو، مجھے اپنے لیے کوئی خطرہ نہیں، میں ایک سردار ہوں، وہ مجھے کچھ نہیں کہیں گے، میں اپنے سپاہیوں کے بلبوتے پر فوج کے ہر سردار کے ساتھ ٹکر لے سکتا ہوں، لیکن اگر تم پکڑی گئیں تو تمہاری حمایت کے لیے میرے سپاہی بھی تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ عائشہ، میں تمہیں ضرور ملوں گا، لیکن اگر تم پکڑی گئی تو میں تمہارے سامنے اپنے سینے میں خنجر گھونپ لوں گا۔ میرا کہا مانو عائشہ، مجھے کوئی خطرہ نہیں، یہ ایک فریب تھا، میں جانتا تھا کہ ان واقعات کے بعد کوئی میری حمایت کے لیے انگلی تک نہیں اٹھائے گا، لیکن عائشہ پر میری باتیں اثر کیے بغیر نہ رہیں۔ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، مجھے آپ کا حکم ماننے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، لیکن یاد رکھیے مجھے آپ کے بغیر زندگی کے ایک لمحے کی بھی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا، ہم بہت جلد ملیں گے، عائشہ، جاؤ۔ وہ بنسی داس کے ساتھ چل پڑی۔ بجلی کی چمک میں نے چند قدم دور اس کی آخری جھلک دیکھی اور پھر ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد بارش تھم گئی اور پچھلی رات کا چاند نمودار ہونے لگا۔ انتہائی بے بسی کے احساس نے مجھے اپنے گرد و پیش سے بے نیاز کر دیا تھا، لیکن تھوڑی دیر سستانے کے بعد نہ معلوم کیوں میرے دل میں اس چٹان کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہو گئی، جہاں قدم رکھنے کے بعد میں اپنی دنیا سے نکل کر عائشہ کی دنیا میں پہنچ گیا، جہاں سے تنگ و تاریک راستہ نیچے ندی کی طرف جاتا تھا۔ میں دوبارہ سانس لینے کے لیے چٹان کے کنارے بیٹھ گیا اور نیچے آبشار کا منظر دیکھنے لگا، لیکن اب اس منظر میں میرے لیے کوئی جاذبیت نہ تھی۔ زندگی کے ساتھ میرا رشتہ ٹوٹ رہا تھا۔ میں پیٹھ کے بل لیٹ کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ بادل چھٹ چکے تھے اور آسمان پر چاند اور ستارے دیکھ کر میرے دل میں اس وقت یہ خیال آ رہا تھا کہ تھوڑی دیر قبل فضا میں محیط تاریکی چھائی ہوئی تھی، اور اب قدرت نے تاریک بادلوں کی جگہ چاند ستاروں کی قندیلیں روشن کر دی ہیں، لیکن اس ملک پر صدیوں سے محیط تاریکیاں مسلط ہیں، اور نہ معلوم کب تک ان تاریکیوں میں گرے ہوئے انسانوں کی نگاہیں روشنی کی تلاش میں بھٹکتی رہیں گی۔ کیا اس سرزمین سے ان دیوتاؤں کا طلسم نہیں ٹوٹے گا جنہوں نے ایک انسان کے دل میں دوسرے انسان کے لیے نفرت اور حقارت کا بیج بویا ہے؟ میں اپنے انجام کا تصور کرنے لگا۔ مجھے یقین تھا صبح ہوتے ہی میں پکڑا جاؤں گا۔ میرے خلاف گواہی دینے کے لیے کئی آدمی موجود ہوں گے۔ پروہت کا بھائی ہوش میں آتے ہی جو چیخ و پکار شروع کرے گا، وہ نگر کوٹ کے ہر سپاہی کو میرے خون کا پیاسا بنا دے گا۔ میرے اپنے آدمی مجھے پاگل سمجھیں گے، لیکن مجھے قتل کرنے کی بجائے وہ زندہ پکڑنے کی کوشش کریں گے، اور نگر کوٹ میں کالی دیوی کے سامنے میرا بلیدان دیا جائے گا۔ میرا خون کالی دیوی کے پاؤں دھو رہا ہوگا اور لوگ کالی دیوی کی جے کے نعرے لگا رہے ہوں گے۔ میں نے سوچا کہ اگر موت ہی میرے مقدر میں ہے تو میں کالی دیوی کے مندر میں پہنچنے کا انتظار کیوں کروں؟ میں اس کے غلیظ پاؤں میں جان دینے کی بجائے اس آبشار میں کیوں نہ کود جاؤں؟ میں اس وقت کے لیے کیوں زندہ رہوں جس کا ہر لمحہ میرے لیے موت سے زیادہ بھیانک ہوگا؟
میں اٹھ کر ایسی جگہ کھڑا ہو گیا جہاں سے ایک قدم آگے بڑھ کر میں محیط کھڈ کی گہرائی میں پہنچ سکتا تھا۔ یہ دنیا جس میں چند دن قبل میرے لیے سب کچھ تھا، اب بے حقیقت بن چکی تھی، لیکن ایک تصور ایسا بھی تھا جس نے ابھی تک میرا دامن پکڑ رکھا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں آشا آشا پکار رہی تھیں۔ میں نے کانپتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور ایک پاؤں سے پتھر کا کنارہ ٹولنے لگا، لیکن اچانک پیچھے سے ایک آواز آئی اور اس نے میرے ہاتھ پاؤں زندگی کی ان زنجیروں میں جکڑ دیے جنہیں میں قریباً توڑ چکا تھا۔ یہ آشا کی آواز تھی۔ وہ میرا نام پکارتی ہوئی آگے بڑھی اور میرا بازو پکڑ کر پیچھے کھینچنے لگی۔ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، آپ اس کھڈ میں کود کر دوسرے کنارے پہنچنا چاہتے تھے، آپ کو اس کی گہرائی کا علم نہیں۔ اس جگہ تو اگر درخت پھینک دیا جائے تو آبشار کا پانی اسے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ آشا، تم واپس کیوں آئی؟ میں نے اپنی حیرانی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ بولی، واسدیو، تمہیں یہ کیسے یقین ہو گیا تھا کہ میں تمہیں موت کے منہ میں چھوڑ کر چلی جاؤں گی؟ مجھے جھوٹی تسلیاں دینے کی ضرورت نہ تھی۔ میں بولا، تمہیں مجھ پر اعتبار کرنا چاہیے تھا۔ آشا، اب بھی وقت ہے، تم بھاگ جاؤ۔ بنسی داس کہاں ہے؟ آشا نے اطمینان کے ساتھ کہا، بنسی داس اب دور جا چکا ہے۔ میں نے کہا، مجھے اس سے یہ توقع نہ تھی کہ وہ تمہیں پیچھے چھوڑ جائے گا۔ وہ بولی، اس نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ میں خود اس کی نگاہوں سے چھپ کر آگے ہی ہوں۔ میں نے درد بھری آواز میں کہا، لیکن کیوں؟ اس بیوقوف نے ہی تمہیں بتایا ہوگا کہ میری زندگی خطرے میں ہے۔ آشا نے جواب دیا۔ اسے یہ بتانے کی ضرورت نہ تھی، وہ رو رہا تھا اور اس کے آنسو مجھے سمجھانے کے لیے کافی تھے۔ میں نے نڈھال سا ہو کر پتھر پر بیٹھتے ہوئے کہا، آشا، میں موت سے نہیں ڈرتا، لیکن تم نے واپس آ کر میرے لیے موت کا تصور بہت ہیبت ناک بنا دیا ہے۔ اگر تم تھوڑی دیر اور مجھے آواز نہ دیتی تو میں کھڈ میں کود گیا ہوتا، اس امید پر نہیں کہ میں بچ کر دوسرے کنارے پر پہنچ جاؤں گا، بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ میری لاش ان بھیڑیوں کے ہاتھ نہیں آئے گی۔ آشا نے میرے قریب بیٹھ کر کہا، مجھے صرف اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں آپ بھگوان کی مرضی کے خلاف جانے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے چلا کر کہا، تمہارے خیال میں میرے بھگوان کی مرضی یہی ہے کہ میں تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے ان لوگوں کی قید میں جاتا ہوا دیکھوں اور پھر کالی دیوی کے سامنے میرا بلیدان دیا جائے؟ نہیں، وہ بولی، آپ کا بھگوان آپ کو زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو آپ اس دن ندی سے بچ کر نہ نکلتے۔ میرے بابا نے کہا تھا کہ بھگوان آپ سے کوئی کام لینا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، تم پگلی ہو آشا، اگر انہوں نے مجھے زندہ رکھا تو بھی میرے لیے نگر کوٹ کے قید خانے کی بدترین کوٹھڑی ہوگی۔ تم سے دوبارہ ملنے کی امید پر میں شاید باقی عمر وہاں گزارنا بھی گوارا کر لیتا، لیکن تمہارے ساتھ وہ لوگ جو سلوک کریں گے، اس کا تصور مجھے اپنے ہاتھوں اپنا گلا گھونٹنے پر آمادہ کرتا رہے گا۔ آشا نے جواب دیا، وہ میری زندگی میں مجھے ہاتھ نہیں لگا سکیں گے، لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ خودکشی نہیں کریں گے۔ میں اگر مر بھی گئی تو کسی اور روپ میں آ کر آپ کو تلاش کروں گی۔ میں نے آشا کو بہت سمجھایا کہ اب بھی تمہارے لیے جان بچانے کا موقع ہے، لیکن وہ میری التجائیں سننے کے لیے تیار نہ تھی۔ مشرق سے صبح کا ستارہ نمودار ہو رہا تھا اور میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ تھوڑی دیر میں فوج ہماری باقاعدہ تلاش شروع کر دے گی۔ آشا نے اب میرے لیے زندگی کا ساتھ چھوڑنا مشکل بنا دیا تھا۔ میں اس کے لیے زندہ رہنا چاہتا تھا اور میری حالت اس شخص سے مختلف نہ تھی جو آندھیوں میں چراغ جلا رہا ہو۔ کبھی میں سوچ رہا تھا کہ فوج جنگل کی طرف چلی جائے گی اور کوئی اس طرف توجہ نہیں دے گا، اور کبھی میں اپنے دل کو اس خیال سے تسلی دے رہا تھا کہ سیناپتی اس بستی کی طرف آنے کی بجائے کوئی اور محاذ منتخب کرے گا اور فوج کو اپنے پاس بلا لے گا۔ میں اس قسم کی موہوم امیدوں کا سہارا لے کر اٹھا اور آشا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے تنگ راستے سے ندی کی طرف اترنے لگا۔ آبشار کے قریب وہ سل جسے میں نے ندی کے پانی کی سطح سے 2 بالشت اوپر دیکھا تھا، اب پانی میں ڈوب چکی تھی۔ ہم اوپر کے زینے پر بیٹھ گئے۔ کمزوری، تھکاوٹ اور ٹانگ کے زخم کے باعث میرا برا حال تھا اور آشا میرے سر کو اپنے بازوؤں کا سہارا دے رہی تھی۔ میں نے کہا، آشا، تمہیں اس بات کی امید ہے کہ وہ اس طرف نہیں آئیں گے؟ اس نے اطمینان سے جواب دیا،
مجھے صرف یہ امید ہے کہ آپ زندہ رہیں گے۔ تھوڑی دیر بعد صبح کی روشنی اس تاریک گوشے میں بھی پہنچ رہی تھی۔ اچانک مجھے اوپر کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی اور میں نے تلوار سنبھال کر اٹھتے ہوئے کہا، آشا تم یہیں رہو، ممکن ہے وہ میرا اپنا آدمی ہو۔ میں چند زینے اوپر چڑھا اور ایک موڑ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ جو ہی ایک سپاہی میرے قریب پہنچا، میں نے تلوار کی نوک اس کے سینے پر رکھ دی۔ یہ وہی تھا جسے جگت نارائن نے رات کے وقت قیدیوں کے پہرے داروں کا افسر مقرر کیا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی چلانا شروع کر دیا اور میری تلوار اس کے آر پار ہو گئی۔ اس کا ایک اور سپاہی شور مچاتا ہوا تیزی کے ساتھ نیچے اتر رہا تھا۔ میں لاش کو جلد ہی ایک طرف دھکیل کر اوپر چڑھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی حملہ کر دیا۔ کچھ دیر میں جم کر لڑتا رہا، مگر اس کی تیزی میری کمزوری پر غالب آنے لگی اور میں اس کے وار روکتا ہوا الٹے پاؤں نیچے اترنے لگا۔ اوپر سے کئی آدمیوں کی چیخ و پکار سنائی دے رہی تھی۔ آخری زینے کے قریب پہنچ کر میں نے مد مقابل پر پوری قوت کے ساتھ حملہ کیا اور اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اچانک اس کا پاؤں ایک پتھر کے کونے سے پھسلا اور وہ پیٹھ کے بل گر پڑا۔ میری تلوار کی آخری ضرب نے اسے موت کے آغوش میں سلا دیا۔ اب میں نے مڑ کر آشا کی طرف دیکھنے کی کوشش کی، لیکن آشا وہاں نہ تھی۔ اس کی اوڑھنی زینے پر پڑی تھی اور وہ چند قدم دور ندی کے تیز دھارے میں بہتی ہوئی چلا رہی تھی، واسدیو، تمہیں اپنے بھگوان کی قسم میرے پیچھے نہ آنا، میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ وہ مجھے ہاتھ نہیں لگا سکیں گے۔ آشا آن کی آن میں آبشار کے قریب پہنچ گئی اور میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے دوبارہ آنکھیں کھولیں تو وہ غائب ہو چکی تھی۔ اب مجھے کوئی خوف نہ تھا، اب مجھے زندگی اور موت سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ میری رہی سہی حیات انتقام کے ایک نہ ختم ہونے والے جذبے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ میں دیوانہ وار چیختا ہوا اوپر چڑھنے لگا۔ 8-10 آدمی ایک قطار میں نیچے اتر رہے تھے۔ میں نے سب سے آگے والے کو ایک ہی وار میں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ باقی مجھے تنگ جگہ میں خطرناک سمجھ کر الٹے پاؤں بھاگ نکلے۔ تھوڑی دیر میں چٹان کے اوپر کھلی جگہ میں پہنچ چکا تھا۔ وہاں کوئی 50 آدمیوں نے میرے گرد گھیرا ڈال لیا۔ ان آدمیوں میں سردار جگت نارائن بھی تھا۔ وہ چلا چلا کر مجھے زندہ گرفتار کرنے کا حکم دے رہا تھا۔ اس کے بعد مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ میں چاروں طرف اندھا دھند حملے کر رہا تھا اور سپاہی بھیڑوں کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ بالآخر میں بے ہوش ہو کر گر پڑا اور وہ مجھے فوراً قتل کرنے کی بجائے کوئی عبرتناک سزا دینے کے لیے گرفتار کر کے لے گئے۔ چند دن بعد میں نگرکوٹ کے قید خانے میں تھا۔ 1 ہفتہ قید رہنے کے بعد معلوم ہوا کہ کالی دیوی کے سامنے میرا بلیدان دیا جائے گا، لیکن 2 ہفتے اور گزر گئے۔ پھر مجھے یہ پتہ چلا کہ سلطان محمود نے وہند پر حملہ کر دیا ہے اور نگرکوٹ کی فوج وہند کے مہاراجا کی مدد کے لیے چلی گئی ہے۔ اس فوج کے ساتھ پروہت اور راجا بھی جا چکے ہیں اور ان کی واپسی پر میرے بلیدان کی تاریخ مقرر کی جائے گی۔ وہند کے راجا اور اس کے بعد نگرکوٹ میں کالی دیوی کے پجاریوں کی شکست میرے نزدیک آشا کے خوابوں کی تعبیر تھی۔ نگرکوٹ کی فتح کے بعد سلطان محمود نے مجھے قید سے رہا کیا اور میں اسے اس ملک میں ایک نئی روشنی کا مشعل بردار سمجھ کر اس کی فوج میں شامل ہو گیا۔ میرے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ سلطان محمود کی فوج میں شامل ہو گئے جن کی نگاہوں سے نگرکوٹ کے مندر کے بتوں کی شکست کے باعث تہمات کا پردہ اٹھ چکا تھا۔ محمود غزنوی نے میرا نام عبد الواحد رکھا۔ وہ میرا محسن ہے، لیکن اگر اس کے احسانات صرف میری ذات تک محدود ہوتے تو میں اس کی جنگوں میں حصہ لینے کی بجائے اپنی زندگی کسی گوشہ تنہائی میں بسر کر دیتا۔ قید سے رہا ہونے کے بعد مجھے اس بات کی پوری آزادی تھی کہ میں جہاں جی چاہے اپنی باقی زندگی بسر کروں، لیکن میں اسے اس ملک میں ستم رسیدہ انسانیت کا محسن سمجھتا ہوں۔ قدرت نے اسے ایک عظیم الشان مقصد کی تکمیل کے لیے منتخب کیا ہے، اور یہ مقصد مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ میری یہی سرگزشت ہے اور میرا دل گواہی دیتا ہے کہ اگر تم میری جگہ ہوتے تو تمہارے احساسات بھی میرے احساسات سے مختلف نہ ہوتے۔ رنبیر نے گردن اٹھا کر عبد الواحد کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ اس نے انتہائی مغموم لہجے میں کہا، اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو زندہ نہ رہتا۔ آپ انسان نہیں، ایک چٹان ہیں۔
عبد الواحد نے مسکرا کر کہا، زندگی جب کسی مقصد سے آشنا ہوتی ہے تو ہر انسان چٹان بن جاتا ہے۔ رنبیر نے سوال کیا، آزاد ہونے کے بعد آپ دوبارہ اس بستی میں گئے تھے؟ عبد الواحد نے جواب دیا، میں کئی بار وہاں جا چکا ہوں۔ وہ اجڑی ہوئی بستی پھر آباد ہو چکی ہے، لیکن آشا کا گھر خالی پڑا ہے۔ پہاڑ کے توہم پرست لوگ اس گھر میں پاؤں رکھتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ آشا کی روح ہر رات اس گھر کا طواف کرتی ہے۔ میں ان توہمات کا قائل نہیں اور میں وہیں قیام کرتا ہوں، تاہم رات کی تنہائی میں لیٹے لیٹے مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس گھر کی دیواریں سسکیاں لے رہی ہیں، اور جب میں اس ندی کی طرف جاتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آشا مجھے آوازیں دے رہی ہے۔ آبشار کے نہ ختم ہونے والے راگ سے مجھے آشا آشا کے الفاظ سنائی دیتے ہیں۔ رنبیر نے پوچھا، آپ کے ان ساتھیوں کا کیا بنا جنہوں نے قیدیوں کو آزاد کرانے میں آپ کا ساتھ دیا تھا؟ عبد الواحد نے جواب دیا، وہ سب میرے ساتھ قید تھے اور رہا ہونے کے بعد میری طرح محمود کی فوج میں شامل ہو چکے ہیں۔ بنسی داس اسی بستی میں پہاڑی لوگوں کے ساتھ رہتا تھا۔ میں نگر کوٹ کی فتح کے بعد جب وہاں گیا تھا تو اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ اب وہ بھی محمود کی فوج میں ہے۔ رنبیر نے پوچھا، آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ آشا دوبارہ کسی روپ میں آپ سے ملے گی؟ نہیں، عبد الواحد نے جواب دیا، آشا اپنی موت کے بعد میرے لیے ایک مقصد چھوڑ گئی ہے، اور میں اس مقصد کی تکمیل کے لیے جد و جہد کرتے کرتے اکثر یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس کی روح مجھے دیکھ رہی ہے۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ رنبیر نے عبد الواحد سے رخصت لے کر اپنی کوٹھڑی کا رخ کیا۔ باقی رات اس نے بستر پر کروٹیں بدلتے گزاری۔ اگلی شام رنبیر بن بلائے اس کے پاس چلا گیا۔ اس کے بعد ہر روز کم از کم ایک بار عبد الواحد کی قیام گاہ پر دستک دینا اس کی زندگی کا معمول بن چکا تھا۔ چند اور ملاقاتوں کے بعد رنبیر محسوس کر رہا تھا کہ اس کے تصورات میں ایک بہت بڑا انقلاب آ چکا ہے، تاہم پرانے بندھنوں سے آزاد ہو کر ایک نئی دنیا میں پاؤں رکھنے کے لیے اسے ایک زبردست جھٹکے کی ضرورت تھی۔ اس کی حالت اس شخص کی سی تھی جو دریا کے تیز دھارے میں بے نکلنے کے خوف سے کنارے پر اگی ہوئی گھاس کے تنکوں کا سہارا لینے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ تنکے ایک ایک کر کے ٹوٹ رہے تھے، اور وہ ہر آن یہ خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ کوئی سرکش لہر اس کا آخری سہارا چھین کر اسے ایک ایسی منزل کی طرف لے جائے گی جہاں سے لوٹ کر ساحل کی طرف آنا اس کے بس میں نہ ہوگا۔ دریا کے اس ساحل پر اس کی ہنستی اور مسکراتی ہوئی دنیا آباد تھی، اور انگنت آرزوئیں اور امنگیں اس کے سامنے ہاتھ پہ لائے کھڑی تھیں۔ اس کا باپ، اس کی بہن اور اس کے بچپن کے ساتھی اسے یہ پیغام دے رہے تھے، رنبیر، اس سیلاب میں بے نکلنے سے بچنے کی کوشش کرو۔ تم سماج کو جھٹلا سکتے ہو، دیوتاؤں کی عظمت سے انکار کر سکتے ہو، لیکن ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ یہ درست ہے کہ نگر کوٹ کے مخصوص حالات نے ایک انسان کو سماج کا دشمن بنا دیا ہے، لیکن کنوج نگر کوٹ نہیں، اور تم عبد الواحد نہیں بن سکتے۔ تمہاری دنیا اس کی دنیا سے مختلف ہے۔ تم تنہا نہیں ہو۔ تم اگر ہمارے پاس نہیں آ سکتے تو ہمیں اپنے ساتھ لے چلو۔ رنبیر کے لیے یہ دن انتہائی اضطراب کے دن تھے۔ عبد الواحد کے یہ الفاظ ہر وقت اس کے کانوں میں گونجتے رہتے تھے کہ تمہاری جنگ کی طرح تمہاری قید بھی بے مقصد ہے۔ کبھی کبھی اس کے دل میں یہ خیال آتا کہ وہ عبد الواحد کے سامنے اس بات کا اعتراف کر لے کہ مجھے اب برہمنوں کے سماج یا کنوج کے حکمران کی فتح یا شکست سے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں صرف ایک بار اپنے پتا اور اپنی بہن کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر مجھے آزاد کر دیا جائے تو میں یہ وعدہ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں شرکت نہیں کروں گا۔ رنبیر کا دل یہ گواہی دیتا تھا کہ عبد الواحد یہ سنتے ہی اس کی رہائی کا حکم صادر کر دے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی رنبیر کو اس بات کا احساس بھی تھا کہ عبد الواحد اس کے دل کی ہر بات جانتا ہے۔ وہ اس کی درخواست کے بغیر اس کی رہائی کے لیے دہن کے گورنر کے پاس سفارش بھیج چکا ہے، اور اس احساس نے رنبیر کو ملتجی ہونے کی اجازت نہ دی۔ ایک دن رنبیر اپنی کوٹھڑی سے باہر ٹہل رہا تھا کہ ایک سپاہی نے آ کر اسے اطلاع دی کہ قلعے کے ناظم آپ کو بلا رہے ہیں۔ رنبیر سپاہی کے ساتھ چل دیا۔ عبد الواحد اپنے دفتر میں بیٹھا تھا۔ وہ رنبیر کو دیکھ کر مسکرایا
اور اپنے سامنے ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، بیٹھیے، میں آپ کو ایک خوشخبری سناتا ہوں۔ ایک ثانیہ کے لیے رنبیر کی رگوں کا خون سمٹ کر اس کے چہرے میں آ گیا اور اس نے اپنی دل کی دھڑکنوں پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے سوال کیا، ہند کے گورنر کا جواب آ گیا ہے؟ عبد الواحد نے جواب دیا، اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا، لیکن اطمینان رکھو، تم بہت جلد اپنے گھر جا سکو گے۔ اس وقت میں نے تمہیں ایک اور کام کے لیے بلایا ہے۔ رنبیر کا دل بیٹھ گیا اور وہ پجمردہ سا ہو کر عبد الواحد کی طرف دیکھنے لگا۔ عبد الواحد نے ریشم کے ایک چھوٹے سے رومال میں لپٹا ہوا خط میز سے اٹھایا اور رنبیر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، پہلے اسے پڑھ لو، یہ خط تمہارے گھر سے آیا ہے۔ رنبیر نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے رومال اتار کر کاغذ کی تہیں کھولیں اور خط پڑھنے میں منہمک ہو گیا۔ یہ خط اس کی بہن شکنتلا نے لکھا تھا اور اس کا مضمون یہ تھا، میرے پیارے بھیا، میں شمبھو ناتھ کو آپ کی تلاش میں بھیج رہی ہوں، بھگوان کرے کہ وہ آپ تک پہنچ جائے۔ نندنا کے قلعے سے رہا ہونے والے قیدیوں کی زبانی آپ کا حال معلوم ہوا۔ اگر آپ پتا جی کو فدیہ بھیجنے سے منع نہ کرتے تو وہ آپ کا فدیہ لے کر خود نندنا پہنچ جاتے، لیکن آپ کے پیغام نے انہیں ایک باپ کی محبت کو ایک راجپوت کے رسمی اور ظاہری غرور کی بھینٹ کرنے پر مجبور کر دیا۔ آپ کا پیغام ملنے پر وہ بظاہر خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے۔ وہ ہر ایک سے کہتے تھے کہ مجھے اپنے رنبیر سے یہی توقع تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ ان کا دل ایک ناقابل برداشت بوجھ کے نیچے پسا جا رہا ہے۔ وہ مجھے تسلی دینے کے لیے کہا کرتے تھے کہ عنقریب کنوج کی فوج کے ساتھ کئی اور راجوں اور مہاراجوں کے لشکر دشمن پر چڑھائی کریں گے، اور جب تمہارا بھائی آزاد ہو کر کنوج کی فوج کے ساتھ واپس آئے گا تو لوگ مہاراجہ سے زیادہ اس کا سواگت کریں گے۔ لیکن یہ ایک خواب تھا اور کنوج کی شکست کے بعد پتا جی کو اس خواب کی تعبیر کے متعلق کوئی خوش فہمی نہیں رہی۔ ایک راجپوت کا رسمی اور ظاہری غرور اب بھی انہیں زبان کھولنے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن میں ان کا چہرہ دیکھ کر ان کے دل کی پکار سن رہی ہوں۔ میں ان سے مشورہ کیے بغیر شمبھو ناتھ کو بھیج رہی ہوں، اور جو کچھ میرے پاس تھا میں نے اس کے حوالے کر دیا ہے۔ اگر یہ آپ کے فدیہ کے لیے کافی ہو تو بھگوان کے لیے قید سے آزاد ہوتے ہی گھر چلے آئیں۔ میرے اور شمبھو ناتھ کے سوا یہ بات کسی اور کو معلوم نہیں ہوگی کہ آپ کو فدیہ دے کر چھڑایا گیا ہے۔ میں نے پتا جی کو بھی نہیں بتایا، اس لیے نہیں کہ وہ برا مانیں گے، بلکہ اس لیے کہ آپ کا انتظار انہیں سخت بے چین رکھے گا۔ اب بھی ان کا یہ حال ہے کہ وہ پیروں تنہائی میں اپنے دل سے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ رات کے وقت بستر سے اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگتے ہیں اور نوکروں کو آوازیں دیتے ہیں کہ دروازہ کھولو، میں نے رنبیر کی آواز سنی ہے۔ جان سے پیارے بھیا، اپنے متعلق اس سے زیادہ کیا لکھ سکتی ہوں کہ میں ہر سانس کے ساتھ آپ کا نام لیا کرتی ہوں۔ آپ کو یاد ہے کہ بچپن میں جب کبھی آپ گھر میں دیر سے آیا کرتے تھے تو میں سونے کی بجائے اپنے کمرے کی کھڑکی میں بیٹھ کر آپ کا انتظار کیا کرتی تھی۔ آپ کبھی کبھی زینے چڑھنے کے بجائے درخت کو سیڑھی بنا کر کھڑکی کے راستے میرے کمرے میں آ جایا کرتے تھے۔ میں جان بوجھ کر منہ پھیر لیا کرتی تھی اور آپ پیچھے سے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر پوچھا کرتے تھے بھلا میں کون ہوں، اور میں جان بوجھ کر اپنی سہیلیوں کا نام لیا کرتی تھی۔ میں اب بھی سونے سے پہلے اکثر اسی جگہ بیٹھ کر آپ کا انتظار کرتی ہوں۔ کاش آپ آ جائیں۔ آپ کبھی کبھی اپنی ننھی شکنتلا کے کہکوں سے چڑ جایا کرتے تھے، اور اب تو میں ہنسنا بھی بھول گئی ہوں۔ کبھی میں آپ کو گھر آتے دیکھ کر چھپ جایا کرتی تھی اور آپ میری تلاش میں کونا کونا چھان مارتے تھے، اور اب میں 4.5 برس سے آپ کی راہ دیکھ رہی ہوں۔ آپ کی ننھی بہن شکنتلا۔ خط ختم کرتے ہی رنبیر کی آنکھوں میں چھلکتے ہوئے آنسو بہہ نکلے۔ وہ کچھ دیر گردن جھکائے بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ بالآخر اس نے عبد الواحد کی طرف دیکھا اور خط اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ میری بہن کا خط ہے، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ عبد الواحد نے خط پڑھنے کے بعد دوبارہ رنبیر کے ہاتھ میں دے دیا اور ایک سپاہی کو آواز دے کر اندر بلانے کے بعد کہا، داروغہ سے کہو کنوج سے جو آدمی آیا ہے اسے ساتھ لے کر میرے پاس آ جائے۔ پھر اس نے قلم اٹھایا اور کچھ لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کاغذ کو ایک مراسلے کی صورت میں طے کر کے اس کے ارد گرد دھاگا لپیٹتے ہوئے رنبیر کی طرف دیکھا اور کہا،
رنبیر گھبراؤ نہیں، تم اپنی بہن کو جلد دیکھ سکو گے۔ شمبھو ناتھ داروغہ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ایک چھریرے بدن کا ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ رنبیر اسے دیکھتے ہی اٹھ کر آگے بڑھا۔ شمبھو ناتھ نے جھک کر اس کے پاؤں چھونے کی کوشش کی، لیکن رنبیر نے اسے بازو سے پکڑ کر گلے لگا لیا۔ شدت احساس کے باعث چند ثانیے دونوں کے منہ سے کوئی بات نہ نکل سکی۔ رنبیر کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے اور شمبھو ناتھ بڑی مشکل سے سسکیاں روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک شمبھو ناتھ رنبیر کو ایک طرف ہٹا کر آگے بڑھا اور اس نے اپنی پگڑی، جو اس کے قد و قامت کے تناسب سے کافی بڑی معلوم ہوتی تھی، اتار کر عبد الواحد کے پاؤں میں رکھ دی۔ مہاراج، مہاراج، اس نے ہاتھ باندھ کر کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ نندنا کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ دیوتا ہیں۔ عبد الواحد نے پگڑی اٹھا کر دوبارہ اس کے سر پر رکھتے ہوئے کہا، نندنا کے لوگ غلط کہتے ہیں۔ بیٹھ جاؤ اور میرے ساتھ اطمینان سے بات کرو۔ مجھے صرف ایک انسان سمجھو۔